The radio model. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. برادران عزیز سامعین، عزاداران حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، جیسے کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، گفتگو ہو رہی تھی ان اسباب کے بارے میں جن کی وجہ سے انسان توحید اور معاد خدا اور قیامت سے غافل ہوتا ہے، اور کچھ اسباب جو انسان کے اندرونی جسم کے اندر ہوتے ہیں ان کو ذکر کیا گیا. اس میں سے ایک نفاق اور منافقت جیسی بیماری ہے جو انسان کے جسم کے اندر ہوتا ہے. یہ بیماری ہوتی ہے، اور جیسے کہ کل بیان ہوا کہ انسان دو طریقے سے منافقت کرتا ہے. ایک یہ کہ وہ دوسروں کی نسبت اپنے ہم نوع دوسرے انسانوں کی نسبت منافقت کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ خدا وند تبارک و تعالیٰ کے نسبت دینی مسائل میں، ایمان کے سلسلے میں، یقین کے سلسلے میں منافقت کرتا ہے. اور جیسے کہ کل بیان ہوا، تفصیلی گفتگو ہوئی کہ کیونکہ یہ منافقین مسلمانوں کے درمیان نفوذ کر لیتے ہیں، اس لیے ان کی تشخیص مشکل ہوتی ہے. تو قرآن مجید نے ہمیشہ کے لیے قیامت تک منافقین کی کچھ نشانیاں قرآن کے سورہ بقرہ کی چند آیتیں، اس میں منافقین کی نشانیاں بتائی گئی. اور منافقین کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ اصلاح کا دعویٰ کرتے ہیں، مدعی اصلاح ہیں، یعنی وہ اپنے کام، افعال اور کردار جو ظاہراً مسلمانوں جیسا لیکن اندر سے مسلمانوں کے خلاف، خدا کے خلاف، دل خدا کے خلاف ہوتا ہے،
تو ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں. جیسے کہ اس آیت شریفے میں خداوند تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد اور فتنہ نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. خداوند تبارک و تعالی فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. آگاہ رہو، ہوشیار رہو، یہ وہی مفسدین فساد کرنے والے ہیں لیکن ان کو شعور نہیں، آگاہی نہیں، وہ اپنے کردار اور رفتار سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. اب خصوصاً جوانوں سے اپیل ہے کہ کچھ چیزوں کی طرح خاص توجہ دیں. بعنوان مثال منافقین نے یہاں اصلاح کا دعویٰ کیوں کیا؟ اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ لوگ عام پبلک اس کو پسند کرتا ہے. ہر انسان اگر یہ چیزیں سنے تو اس کو اچھا لگتا ہے. جیسے اصلاح طلبی، اگر کوئی کہے گا کہ ہم معاشرے میں ہم اصلاح کرنا چاہتا ہے تو ہر ایک انسان اس کو پسند کرے گا، اس کی مخالفت نہیں کریں گے. لیکن ہمیں خصوصاً اس دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں، جوانوں کو توجہ دینا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، مصلح کون ہو سکتا ہے. آیا ہر انسان اصلاح کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ہم اگر اسلامی متون قرآن اور احادیث میں اگر ملاحظہ کریں، معلوم ہو جائے گا کہ مصلح حقیقی صرف انبیاء اور رسول اور معصومین علیہ السلام ہے. اس لیے کہ خداوند تبارک و تعالی اور معصومین ہی انسان کے اندرونی چیزوں کو جان سکتا ہے، ان کا علم ان کو ہی ہوتے ہیں، اسی لیے وہی اصلاح کر سکتے ہیں. ہم جیسے لوگ جس کو کسی کو پتہ علم ہی نہیں انسان کے اندرونی حالات کا، تو ہم کیسے دعویٰ کریں کہ ہم اصلاح کر سکتے ہیں؟ نہیں، حقیقی اگر اصلاح تو قرآن مجید اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور ان کے اقوال اور کردار پہ اگر جو لوگ عمل کرتے ہیں، حقیقی پیروکار ہیں، تو وہ مصلح ہو سکتا ہے. تو آپ اس لفظ اصلاح سے، جو کہ انگلش میں ریفارم کہتے ہیں، جب یہ سنیں تو ہم تھوڑا دقیق ہو جائیں اس لفظ پر، کیونکہ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو دیکھنے میں بہت اچھا، لیکن بہت لوگ اس سے غلط استفادہ کرتا ہے. کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اصلاح کے نام پر برے کام کرتے ہیں، نام اصلاح کا اور کام برے. جیسے کہ سبط جعفر شہید مرحوم کا شعر میں ہے، نام پر صحابہ کے کام کافروں جیسا، کام مشرکوں جیسا. ویسے ہی ہے، کچھ لوگ نام لے ایک نعرہ، عوام پسند نعرہ لگاتا ہے، لیکن مقصد اور کچھ لے کے دلوں میں اور کچھ ہوتا ہے. اسی لیے کیونکہ یہ جو سوشل میڈیا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فیس بک، جیسے کہ ہم آج یہاں لائیو تقریر کر رہے ہیں، یہ چیزیں یہ
فیس بک، یوٹیوب وغیرہ جو سوشل میڈیا ہے وہ کن کے ہاتھ میں ہے وہ تو آپ کو حضرات بخوبی جانتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزوں کو انہوں نے اگر آج آپ گوگل پہ سرچ کریں تو کچھ چیزوں کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں دے گی۔ اگر یہ معلومات بھی اگر دے تب بھی کچھ ایسی چیزیں آپ کو آپ کے سامنے رکھے گی کہ جو بہت حقیقت سے دور ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب غرب میں ویسٹرن کلچر میں اصلاح یا ریفارم استعمال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اور ایک لفظ بھی جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ کیا؟ دین۔ ریفارم یا اصلاح، دینی ریفارم، دین میں اصلاح۔ ان کا مطلب اور مقصود یہ ہوتا ہے کہ کچھ دینی مسائل، احکام، عقائد اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، ریفارم کی ضرورت ہے۔ منظور ان کا یہ ہے۔ ایک تو انہوں نے اپنے جو تحریف شدہ ادیان ہے جیسے مسیحیت، یہودیت، ہمارے نظر میں وہ تحریف شدہ ادیان ہے، جو آج کل جو ان کے مذہبی کتب جو ہے وہ تحریف شدہ ہے، اس میں دستکاری کی گئی ہے۔ وہ اپنے اس ادیان میں ریفارم، ان کے مسائل عقائد میں دستکاری کرنے کے باوجود اس کے علاوہ اب اسلام اور مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن میں بھی ریفارم اور اصلاح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ وہ کچھ لوگ کہنے لگے کہ قرآن میں سے جہاد کی جو آیت کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئی ہے ان کو قرآن سے ہٹانا چاہیے، حذف کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا میں ٹیررزم کو ہوا دیتی ہے یہ آیتیں، اور انسان کو ٹیررسٹ بنا دیتا ہے۔ اس لیے یہ آیتیں قرآن سے حذف ہونا چاہیے۔ تو ان کا یعنی اگر وہ ریفارم وہ لوگ استعمال کرتے ہیں تو اس معنی میں کہ دین میں تبدیلی ہو جائے، دین میں اصلاح کیا جائے، کچھ مسائل دینی، کچھ عقائدی مسائل دین میں ہے جو ہمیں پیچھے رکھتا ہے، بیکورڈ کرتا ہے یہ چیزیں۔ جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بھی، کیونکہ بندہ حقیر تقریباً 20 سال سے ان مناطق میں حاضر تھے، اور میں جانتا ہوں بعض جوان جو دانستہ یا نادانستہ طور پر یہی ویسٹرن کلچر کی باتوں کو تکرار کرتے ہیں۔ تو ہم خصوصاً جوانوں سے اپیل ہے کہ ان چیزوں کی طرح توجہ دیں، صحیح معنوں میں جان لیں کہ اصلاح سے کیا مراد ہے۔ جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نے قیام جو کیا یزید کے خلاف، بنی امیہ کے ظالم حکمرانوں کے خلاف، تو میرا مہم ترین مقصد اس قیام میں معاشرے کی اصلاح اور امر المعروف اور نہی از منکر کرنا ہے۔ یہ علت، یہ سبب امام حسین کے قیام میں ایسا سبب ہے جو قیامت تک رہے گا، اور قیامت تک انسان اس پر آزاد انسان جو فکری طور پر، عقائد اور تھیوری طور پر جو آزاد ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کے اس نہضت پر عمل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے،
کیونکہ ہر قوم میں، ہر معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اگر کوئی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام سے سبق سیکھتے ہیں. جیسے کہ ہندوستان میں مہاتما گاندھی نے بھی کہا کہ میں نے جو ہے امام حسین سے سیکھا ہوں، اور اس میں ہندوستان میں انقلاب لایا اس نے. تو اس میں امام حسین علیہ السلام اس حدیث سے محمد حنفیہ اپنے برادر کے حوالے ایک وصیت نامہ رکھ کے آئے. اس وصیت نامے میں ایک عبارت یہ ہے کہ یعنی اپنے قیام کا ہدف بتاتے ہوئے فرمایا کہ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں حسین نہ کسی حکومت نہ ریاست کے لیے قیام کیا ہوں، نہ جو ہے میں طغیان ہو کر قیام کیا ہوں، بلکہ میرے قیام اور نہضت کا مقصد میرے جد کے امتیوں کی اصلاح کرنا ہے. کیونکہ اس زمانے میں لوگ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ گئے تھے، اور اسلام پر عمل کرنے کے بجائے بنی امیہ کے خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والوں کے پیچھے چلنے لگے تھے، اور اسلام کو ایک قسم سے دفن کرنے کی کوشش کی. تو امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے قیام کیا. تو امام حسین علیہ السلام اس میں جو اصلاح کی بات کر رہے ہیں، وہ اس کا منظور، اس کا مقصد کیا ہے؟ آیا نعوذ باللہ وہی ریفارم مراد ہے جو ویسٹرن لوگ جو بتاتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں. نعوذ باللہ، الیاذ باللہ. امام حسین علیہ السلام کے نظر میں اور تمام مسلمانوں کے نظر میں بھی دین شریعت محمدی آخرین شریعت ہے، قرآن آخرین کتاب ہے. اس کے بعد نہ کوئی پیغمبر آئے گا اور نہ کوئی کتاب نازل ہوگی. تو امام حسین علیہ السلام اس میں اصلاح سے مراد یہ ہے امام کے ان کلمات میں کہ امتی، پیغمبر کے جو امتی صحیح راستے سے ہٹے تھے، ان کو دوبارہ پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر لائے. ان کے افکار، ان کے کردار، ان کے اقوال جو اسلام اور پیغمبر کے اہداف کے خلاف ہوئے، ان کو دوبارہ صحیح کر کر دوبارہ اسلام کے راستے پہ لانے کا امام حسین کا ہدف، اصلاح سے مطلب مراد یہ ہے. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دینی احکام، دین میں جو عقائد کے مسائل، شرعی مسائل، اخلاقی مسائل اور معیشتی مسائل اور ہر قسم کے جو مسائل دین میں ہے، وہ اکمل طور پہ کامل دین ہے. اس میں کسی چیز کی کمی نہیں کہ اس کو اصلاح کیا جائے، ریفارم کیا جائے. ہمارا عقیدہ یہ ہے. یہ عقیدہ صرف عقیدے کی بات نہیں، معصومین نے فرمایا، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حلال محمد حلال الى یوم القیامہ وحرامہ حرام الى یوم القیامہ. جو میرے جد بزرگوار نے جو شریعت لائے، اس میں جو مسائل ہے، جو حلال اور حرام ہے، وہ قیامت تک جو حلال ہے وہ حلال رہے گا، اور جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا. تو اس میں کوئی ریفارم کی، اصلاح کی ضرورت نہیں. لیکن اصلاح اگر ضرورت ہے تو مسلمانوں کے افعال اور کردار اور اقوال، ان کی اصلاح کیا جائے. ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، ان کو اسلام کے مطابق کیا جائے. جیسے ہمارے معاشرے میں بھی بہت مسائل، اخلاقی مسائل ہیں، عقائدی مسائل ہیں، فکری مسائل ہیں،
جو کبھی اسلام سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں، بھلے جی اصلاح کرنا چاہے مسلمانوں کے رفتار، کردار اور اقوال میں ان کی اصلاح ہو جائے۔ ممکن ہے کوئی اسلام کے نام پر کوئی فعل انجام دیتا ہو اسلام کے نام پر جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہ ہو، ہاں ان کی اصلاح ہونا چاہیے، ان کو اسلام کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو کلمہ اصلاح سے یہ گفتگو جاری ہو رہی، بیچ میں یہ مسائل بتانا پڑا۔ تو منافقین نے ایک ظاہری عام پسند جو ہر پبلک پسند کرنے والے ایک نعرہ لگایا، وہ کیا؟ اصلاح کا نعرہ۔ کہنے لگے بھئی ہم تو اصلاح کرنے والوں میں سے ہیں، ہم معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم معاشرے میں اچھی باتوں کو پھیلانے اور برے کاموں سے روکنا چاہتے ہیں۔ دعویٰ انہوں نے یہ کیا، لیکن خداوند تبارک و تعالی جو ہر حقیقت سے آگاہ اور ذرہ ذرہ جو ہے ان کے نظر سے پوشیدہ نہیں، خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہ صرف دعویٰ کر رہے ہیں اصلاح کے، در حقیقت یہ لوگ مفسد ہیں، فساد کرنے والے ہیں۔ برادران عزیز، عزاداران ابو عبداللہ الحسین، ہمارے معاشرے میں بھی بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری طور پہ کہتے ہیں ہم اصلاح کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو نہ وہ امام حسین کے ماتم پہ رحم کرتے ہیں، نہ اسلامی شاعر حسینی پہ رحم، ماتم سرے میں ایک دوسرے سے لڑنے کی کوشش، امام بارگاہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ماتم حسین عزاداروں کو اس میں داخل ہونے نہیں دیتے۔ یہ کون سا تم اصلاح کر رہے ہو؟ کون سا امام حسین کے راستے پہ چلنے کی دعویٰ کر رہے ہو؟ یہ کیا نعرہ لگا کے رکھا ہے تم نے جو ہم سوسائٹی کو بنانا چاہ رہا ہے، معاشرے کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ تمہارے اعمال اور کردار اس کے مطابق ہونا چاہیے، صرف دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں بنتا۔ غور کریں، فکر کریں، ابھی بھی موقع ہے، ٹائم ہے، کیونکہ جیسے کہ ہم نے بتایا خواہشات نفسانی جیسے شیطان کو ڈھکیل کے جہنمی بنا کے ہی اس نے دم لیا خواہشات نفسانی نے۔ تو اگر آپ خواہشات نفسانی کی پیروی کریں ہم تو شیطان کی طرح جہنم میں ہی جا کے رہیں گے، سوچنا چاہیے۔ اگر آپ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کریں تو حقیقی عزادار بن جائے۔ آپ کو اور ہم کو کیا حق ہے کسی عزادار کو کسی امام باڑے میں نہ آنے دیں؟ امام حسین نے تم کو یہی سکھایا؟ تو دیکھو یہ کچھ صرف اصلاح کی دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ منافقین نے بھی اصلاح کا دعویٰ کیا، بلکہ دعویٰ صرف نہیں بلکہ انہوں نے جو ہے مسجدیں بھی بنانا شروع کیا اسلام کے نام پر، جیسا کہ قرآن مجید کے سورہ توبہ آیت نمبر 107 میں ہے، ارشاد ہو رہا خداوند تبارک و تعالی فرما رہے ہیں والذین بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔ تعجب آور بات یہ ہے کہ کچھ لوگ اندر سے منافق، دل میں نفاق، اسلام سے دشمنی، لیکن مسجدیں بھی بناتے ہیں، امام باڑے بھی بنائیں گے، نماز کے نام پر گروہ بھی بنائیں گے، روزے کے نام پر گروہ بھی بنائیں گے، حسینی مشن کمیٹی کے نام بھی رکھیں گے، حسینی مشن۔ عزیزو،
سوچنے کی باتیں. جیسے دیکھو منافقین نے بھی کیا کیا, وہاں ایک مسجد بنایا. اس کا داستان اس طرح سے ہے, کچھ لوگ منافقین کے کچھ لوگ سرکردے لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہم ایک مسجد بنانا چاہ رہے ہیں, اس میں جو ہے نماز پڑھائی جائے اور غریبوں کی مدد کی جائے, اور جو لوگ بیمار ہیں ان کی علاج کیا جائے. اور چونکہ کبھی کبھی بارشیں ہوتی ہیں تو کچھ جو غریب لوگ جن کے گھر نہیں, جن کا کوئی پناہ گاہ نہیں, وہ جو ہے ان کے لیے ایک پناہ گاہ ہم بنانا چاہ رہے ہیں, آپ اجازت دیں. ظاہراً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک پہ جا رہے تھے, تو ظاہراً اس کے مطابق پیغمبر نے اجازت تو دی, لیکن انہوں نے اس کے بعد دیکھو اور ایک چالاکی, پیغمبر سے کہنے لگے آپ ہی آ کے یہاں نماز پڑھائیں. برادران علماء مفکرین ہوشیار رہے, کچھ مقصد پرست لوگ علماء کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ ان کو استعمال کیا جائے اپنے جو ہے مقصود کے لیے, مفاد کے لیے استعمال کرنے کے لیے علماء کو استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں بھائی یہ عالم بھی وہاں جا رہا ہے تو کوئی اس میں کوئی مشکل نہ ہو, نہیں ہوگا. اس لیے انہوں نے چالاکی کی, پیغمبر اکرم سے کہنے لگے آپ ہی آ کے یہاں نماز پڑھائیں. حضور اکرم نے فرمایا ابھی میں جنگ تبوک پہ جا رہا ہوں, انشاءاللہ واپس آ کے ہم دیکھیں گے. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو یہ لوگ دوڑتے پیغمبر کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے آپ نے تو پہلے وعدہ کیا تھا کہ آ کے اس مسجد میں نماز پڑھائیں گے, آپ حاضر ہو جائیں. ایسے یہ کہنا ہی تھا تو خداوند تبارک و تعالیٰ کے طرف سے فرشتے وحی نازل ہوئے اور پیغمبر کو یعنی متنبہ کیا, ہوشیار کیا, فرمایا کہ یہ جو ہے مسجد ضرار ہے, لا تقم فیہ ابدا, میرے حبیب اس مسجد میں آپ کبھی نماز نہ پڑھانا, کیوں یہ صرف نام مسجد کے ہے, لیکن اندر سے ان کا اہداف اور کچھ ہے. اندر سے ان کا ہدف یہ ہے کہ مومنین میں تفرقہ ڈالیں اور خدا کے دشمن عناصر جو باہر کے دشمن ہیں ان کے لیے مدد کے لیے ایک پناہ گاہ بنا رہے ہیں. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اس مسجد کو جلا دیا گیا. جو چھت جس میں لکڑیاں تھی وہ سب جل گئی اور اس کے دیوار مسمار کر دیے گئے, اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دستور دیا, حکم دیا یہاں یعنی کوڑا کرکٹ جو گندگیاں پھینکنے کا ایک جگہ بنا دیا جائے. ذرا آپ سوچیں, ظاہر میں اگر کوئی سوچے تو کوئی اگر مسجد بنانے کی بات کریں, کوئی بیمار حضرات کی مدد کرنے کی بات کریں اور جو محرومین کی مدد کرنے کی بات کیا جائے تو آپ کو اس حکم سے کتنا تعجب ہوگا جو خدا نے جو حکم دیا. لیکن ہم جیسے جو جن کو انسان کا کوئی پتہ نہیں تو ان کو معلوم نہیں ہوتا, لیکن خداوند تبارک و تعالی ہر ذات ہر ذرے کے جو علم رکھنے والا وہ ذات فوراً حکم دیا, ان کا مقصد کچھ اور ہے. تو برادران عزیز, سامعین عزادار, آپ بھی اپنے معاشرے میں ہوشیار رہیں. کچھ منافق عناصر ہر جگہ ہوتے ہیں, یہ مت نہ سمجھنا کہ ہمارے معاشرے میں نہیں, صرف وہیں پیغمبر کے زمانے میں تھے, نہ ہر جگہ پہ یزیدی منافقین ہوتے ہیں. جیسے کہ ہمارے معاشرے میں اب ہم کیا بتائیں, بہت چیزیں مشکل اور معلوم واضح ہے کہ وہاں کچھ
منافق عناصر وہاں کام کر رہے ہیں۔ کچھ عناصر ایسے ہیں جو مومنین کو ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑا کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں، اندر سے ان کا دشمنان اسلام سے کنیکٹ ہے، وہ آہستہ آہستہ معلوم پڑے گا، لیکن ان کے لیے ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہوشیار ہو جاؤ، ابھی بھی سدھر جاؤ، کیونکہ وقت گزرنے کے بعد پشیمانی اور پچھتانا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج یہیں حد تک اکتفا کرتے ہیں۔ بلتی زبان میں کچھ مصائب کے جملے۔ امام حسین فقہ پہ شهادة الجبن يوم في مصائب كن لكن الجنتيت بمصائب امام فقہ بلا کوری شهادت باریانو خبر پتنگ منا تسلیم سو پیغمبر اس کا سلویوں ان اللہ شایراک قتیلا لیمیگی اوت خدا ارادہ بس دیران شہید گوا اما حسین فقہ پو آخری لحظہ آیت پہ بخنا ملعون کن لرتق فمسون لحسین فقہ پو شہید سون سے تمت زربا چا سر اتھر پہ جدا بے کوشش بے پھر تق فمسون حسین فقہ پو شہید سون سے تیا زندہ زربنا ملعون کن اس چالا کیک باس دو چیز زربنا نداتا صداتا یا حسین لشکر زری اہل حرم طرف لا حملہ کر سد یا حسین زربنا حسین فقہ پو مبارک جسم پیانو ضعفنا دے باوجود چی بس لو مولا حسین فقہ پیا مبارک پوکس میں کلانس لو دوبارہ مبارک اردوں پہ کا زمین کا پھوغت سلو لیکن دو انس کا سلمیوز لو یا شیعت آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم لے ابو سفیان شیعان کتان دین مدنا معاد کے کتان عقیدہ مدنا کم از کم دنیا تیاں آزاد دو دسکر پچھر بن شمر ملعون زر اللہ ابن الزہرا چکا سلبیوں ہے دیریس زر بن کا سلبیوں لے ملعون کو کتی جاؤں پنگا نیوت دی مخدرات کو نکچی گنایوت کتا چانگی حرمی کا حملہ کرین کم از کم زندہ یتمن پو گی آل حرمی کا حملہ مکرچیک اما دیری حسین فقہ پو کربلا ارسیز میں تسی کا فوق پر گبنا ملعون کنیس خیمہ گال حملہ کھونگ سلو ظالم چیز کتاں سے زر اللہ دی ظالمین کنی ننگ کن تیب شیخ خیمہ اللہ میں تنگ شیخ زر اللہ خیمہ گایان دی حالات پتھو من زینب علیاء فقہ پوس
امام زین العباد شتیا سوز دے شخص غزل بیوز لمیم یادگار زین العباد غتیس برین لمتال زین العباد یری دستور پچی اللہ زین العباد غزل بیوز ننچو زینب شوخ میں کا خیمگان بار بیل ننچو زینب فی اقباس بیمار امام لمدد چین باہر فنگ بسو اللہ رقی فی اقباس حسین مبارکی قلب عطر پہ کا استراحت بے رقیہ بعد عصر عاشور بوا قتل گانا لغس یوما فی اقبالا جان ماستا سے انتظار بینیت پا دمن نچت حوزر برا شبر ملعون ازرگی کھرے خیمین یومن رقیف یاب غزل بیوز نیباچی سوزر مبارک اردو یا اللہ چرتا سا اللہ حمید ابن مسلم الزرعت خیمہ گال میں تک پھر گبنا غلطوں کی چنچنا سوئن میں خاتون چیک مبارکی گونچس پہ توینوک میں دکسنا بانکرین سوک خوزرن گر گب نسوک گاچے ساپ دے خاتون پو شورت سوک خوزرن گا سوزرا دے خاتون پہ گنچس پہ ننا میساد اللہ حسین مبارکی جس میں اتھر پہ کربلا ارسیز میں تیگے پھوک پھر گب نمالون کو نشباز سر اتھر پہ نیزی چڑے کتنگ سے پھینگ منا رقیف اقبال باوی مبارکی سر پہ نیزے خوریت پی دمیل سوسے گی باوی سر پہ گل جوس توزرین غلا فریاد بانا آیا باوی سر پہ من سنا واللہ ملون کنیس رقی مبارک اردوں گے لخشر تنگ سے اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین پروردگارا خدایا التماس دعا زرکن محمد دی مومن مومنات کو نگاہ حاجات دنیاوی و اخروی ورنہ روا بس یا اللہ دی مومنین کو نگاہ مشکل چی ورنہ بحق ابا عبداللہ الحسین کون مشکل کن رفع دفع بس یا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.